شیطان ان کو خیالات دیتا ہے کہ تو نمازی ہے، تو نیک ہے، تو پردہ بھی کرتی ہے، تو داڑھی بھی رکھی ہوئی ہے، پھر کیوں نہ تجھے اتنا آزما رہا ہے۔ پھر کچھ لوگوں میں سے بھی کچھ من الجنت بھی بنا سے لوگ کہتے ہیں یار دیکھو تو اتنا اللہ اللہ کرتا تھا، تیرے ساتھ یہ کیا معاملات ہو رہے ہیں۔ تو اس مائنڈ سیٹ کو کیسے دیکھا جائے، پرابلمس کو کیسے دیکھا جائے لائف میں کہ ایک بندہ اللہ کے ساتھ لائل بھی ہے، ہاں سلپیجز ہو جاتی ہیں، لیکن وہ مصیبتوں میں گھرا ہوا ہے، کس طرح سے دیکھا جائے اس کو؟ ہے تو خوشحالی بھی امتحان اور تنگ دستی بھی امتحان، ہر حال امتحان ہے کہ تنگ دستی میں انسان کو اللہ یاد رہتا ہے، خوشحالی میں تو اللہ یاد ہی نہیں آتا، تنگ دستی میں تو اللہ یاد آ جاتا ہے، چلیں اس طرح ہی یاد آ جاتا ہے کہ پتہ نہیں مجھے اللہ نے کس مصیبت میں پکڑا۔ مایوسی کس بات کی؟ مایوسی تو اس کو ہو جس کا اللہ نہ ہو۔ تو ہمیں امتحان ضرور ہے، امتحان ہر ایک کا اپنا اپنا امتحان ہے۔ میں تو صبر بھی نہیں کر سکا، مصیبتیں آئیں اور میں بے صبرہ ہو گیا تھا، تو یہ تو میرے پہ اور وبال نہیں آ گیا کہ تو پریشانی بھی آئی، مصیبتیں بھی ہوں، اور پھر میں نے کچھ ایسے الفاظ بھی ادا کر دیے جو کہ ناشکریہ تھے، تو پھر میں کہاں جاؤں؟ پوری دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ اس سے دل پریشان ہوتا ہے، انفرادی طور پر ہمارے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، ہمارے ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے، بہت ساری وجوہات ہیں پریشان ہونے کی، تو پریشانیاں اپنی جگہ، لیکن لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا، ہر طرف سے منہ موڑ کے ایک اللہ کے ہو جاؤ، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو سبمٹ کر دو بس۔ لوگ بڑے نا امید ہیں، مایوس بھی ہیں، یہ دور بھی ڈپریشن انزائٹی کا ایک ایرا ہے میں سمجھتا ہوں، لیکن کبھی کبھی میں دیکھتا ہوں کوئی بھائی ایسے ہیں، کوئی بہن ایسی ہیں جو بہت ماشاءاللہ پریکٹسنگ، دیندار، نمازیں، بلکہ اذکار، تہجد پڑھنے والے، اور وہ ایسے کسی مسئلے میں گھرے ہوئے ہیں کہ انسان حیران ہو جاتا ہے، اور پھر شیطان ان کو خیالات دیتا ہے کہ تو نمازی ہے، تو نیک ہے، تو پردہ بھی کرتی ہے، تو داڑھی بھی رکھی ہوئی ہے، پھر کیوں نہ تجھے اتنا آزما رہا ہے۔ پھر کچھ لوگوں میں سے بھی کچھ من الجنت بھی بنا سے لوگ کہتے ہیں یار دیکھو تو اتنا اللہ اللہ کرتا تھا، تیرے ساتھ یہ کیا معاملات ہو رہے ہیں، اور ان کا جب مسئلہ سنا جائے تو پھر بندہ کہتا ہے یار کاش اگر میرے ہاتھ میں سب کچھ رہا، میں اس بندے کو ابھی نکال لوں، لیکن رحمان الرحیم ذات پھر بھی آزماتی ہے اور ٹیسٹ کرتی ہے۔ تو اس مائنڈ سیٹ کو کیسے دیکھا جائے، پرابلمس کو کیسے دیکھا جائے لائف میں کہ ایک بندہ اللہ کے ساتھ لائل بھی ہے، ہاں سلپیجز ہو جاتی ہیں، لیکن وہ مصیبتوں میں گھرا ہوا ہے، کس طرح سے دیکھا جائے اس کو؟ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ نے بندے کا ایک مقام متعین کیا ہوتا ہے جنت میں، لیکن اس کے اعمال جو ہیں اس کے مطابق نہیں ہوتے تو نیک ہیں، لیکن اس درجے کے اعمال نہیں ہوتے جس درجے کو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے متعین فرمایا ہوتا، پھر اللہ تعالیٰ اس کو کسی مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے، تو وہ جب مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے تو اس نے تو صبر ہی کرنا ہوتا ہے، تو مومن صبر کر کے اجر لیتا ہے، شکر کر کے بھی اجر لیتا ہے، دونوں طرح کے حالات میں جب وہ صبر کر کے اجر لیتا ہے تو اس کا پھر مقام وہ ہو جاتا ہے، ہم لوگ سمجھتے ہیں وہ پتہ نہیں کس مصیبت میں پکڑا ہوا ہے، تو وہ خود بھی سمجھتا ہے مجھے پتہ نہیں کہ کہاں اللہ تعالیٰ نے کیوں پکڑ لیا، یہ لوگ بھی کہتے ہیں کہ اچھا والا نیک آدمی پکڑا ہوا، اصل میں کیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب اس کا درجہ وہ ہو جاتا ہے اس کے برابر، پھر اللہ تعالیٰ اس کو اس دنیا سے لے جاتا ہے۔ تو یہ جو مصیبتیں ہیں یہ بعض اوقات، بلکہ مجھے تو یوں لگتا ہے کہ اس کو تھوڑا سا اگر بنظر غائر دیکھیں، ہے تو خوشحالی بھی امتحان اور تنگ دستی بھی امتحان، ہر حال امتحان ہے، تو خوشحالی سے کہیں بہتر امتحان ہے تنگ دستی۔ اس کی وجہ ہے کہ تنگ دستی میں انسان کو اللہ یاد رہتا ہے، خوشحالی میں تو اللہ یاد ہی نہیں آتا، تنگ دستی میں تو اللہ یاد آ جاتا ہے، چلیں اس طرح ہی یاد آ جاتا ہے کہ پتہ نہیں مجھے اللہ نے کس مصیبت میں پکڑا، لیکن اللہ یاد ضرور آتا ہے۔ تو تنگ دستی شاید جو ہے وہ یہ یعنی تندرستی میں کبھی آپ کو یاد نہیں آئے گا کچھ بھی، اور جو ہی آپ کو بیماری ہوگی تو بیماری میں آپ کو کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ یاد آئے گا اور آپ کو فوراً جو ہے وہ واپسی کی فکر ہوگی۔ تو مجھے لگتا ہے کہ یہ اگر اس کو پوری طرح ہم اس کا کمپیریزن کریں نا تو الٹیمیٹلی یہ جو امتحان ہے نا تنگ دستی والا، یہ ذرا آسان امتحان ہے، خوشحالی والا بہت مشکل امتحان ہے، اس میں جب انسان پھنس جاتا ہے نا تو اس کے واپسی کے امکانات بہت کم ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے۔ تو دونوں امتحان ہیں، اگر وہ بھی ہو رہا ہے تو امتحان ہے، وہ بھی ہو رہا ہے تو امتحان ہے، اور
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کا تو ہر معاملہ ہی خیر ہوتا ہے، وَلَيْسَ ذَاكَ لِأَحَدٍ إِلَّا الْمُؤْمِنِ، اور یہ پریولیج صرف مومن کا ہے کہ خوشحالی میں بھی وہ کامیاب ہے اور تنگ دستی میں بھی کامیاب ہے، ادھر شکر کر کے اور ادھر صبر کر کے۔ لہذا اس دنیا کو اس اینگل سے جب آپ دیکھیں گے تو پھر انشاءاللہ کوئی چیز پریشان نہیں کرتی۔ مایوسی کس بات کی؟ مایوسی تو اس کو ہو جس کا اللہ نہ ہو۔ تو ہمیں امتحان ضرور ہے، امتحان ہر ایک کا اپنا اپنا امتحان ہے۔ جس چیز میں میں ذمہ دار ہوں اس میں میرا امتحان ہے، جس میں ہماری ریاست ذمہ دار ہے ریاست کا امتحان ہے۔ ہم مایوس ہوتے ہیں، ہمیں پریشانی ہوتی ہے، ہم بہت سارے حالات کی وجہ سے دل گرفتہ ہوتے ہیں، لیکن وہ دل گرفتگی اپنی جگہ، لیکن ہر امتحان اجتماعی معاملات میں ہمارا نہیں ہوتا، وہ کسی اور کا ہوتا ہے، جس کے اختیار میں ہے وہ اس کا امتحان ہے۔ لہٰذا پوری دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ اس سے دل پریشان ہوتا ہے، انفرادی طور پر ہمارے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، ہمارے ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے، بہت ساری وجوہات ہیں پریشان ہونے کی، تو پریشانیاں اپنی جگہ، لیکن لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا، اس لیے مومن کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ اگر یوتھ یہ جو سن رہی ہے کہتے کہ بٹ شیخ میں تو صبر بھی نہیں کر سکا، مصیبتیں آئیں اور میں بے صبرہ ہو گیا تھا، تو یہ تو میرے پہ اور وبال نہیں آ گیا کہ تو پریشانی بھی آئی، مصیبتیں بھی ہوں، اور پھر میں نے کچھ ایسے الفاظ بھی ادا کر دیے جو کہ ناشکریہ تھے، تو پھر میں کہاں جاؤں؟ دیکھیں بات یہ تو وہ بات ہے نا، کوئی آدمی کہے جی میں تو ایک اتنا کھانا کھانا چاہیے تھا تو میں کھانا کھا کے بس نہیں کر سکا، میں نے پھر اور کھانا کھا لیا، پھر میں نے اور کھانا کھا لیا، تو اب میرا پیٹ کیوں خراب ہوا ہے؟ پھر پیٹ تو خراب ہونا ہے، پھر جب آپ جو کر رہے ہیں اس کا ایک نتیجہ ہے، ہر چیز کا ایک نتیجہ ہے، تو جو آپ کر رہے ہیں اس کا نتیجہ پھر آپ دیکھ رہے ہیں، تو پھر آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ یہ کیوں ہو گیا؟ پھر آپ کو وہیں جانا پڑے گا۔ اگر آپ وہیں نہیں رکتے تو پھر پیٹ کی خرابی کے ذمہ دار تو آپ ہیں، پھر اللہ تعالیٰ تو ذمہ دار نہیں ہے۔ تو اس طرح سے اگر آپ صبر کریں، نہیں کر سکتے تو پھر ذمہ دار آپ ہیں۔ اگر آپ کو یہی نہیں معلوم کہ میرا اللہ جو ہے وہ سارے گناہ معاف کر دے گا اور مجھے اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، تو کام کیا کرنا ہے؟ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، صرف ایک کام کرنا ہے، ہر طرف سے منہ موڑ کے ایک اللہ کے ہو جاؤ، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو سبمٹ کر دو، بس۔ یہ سبمیشن نہیں اگر کر سکتے اللہ کے سامنے، تو پھر گلے کرتے رہو دنیا میں، سارے سسٹم کے، سارے نظام کے، ساری شریعت کے گلے ساری زندگی کرتے رہو، اس کا تو پھر وہ آپ کے اپنے اوپر ہی وبال پڑے گا۔ اللہ نے جب سیدھا رستہ دے دیا، ایک رستہ ہے، آپ ہر چیز کی طرف سے منہ موڑو، اپنے آپ کو اللہ کے سامنے سے سبمٹ کرو، اور جتنی سبمیشن ہوگی، یہ سبمیشن جو اس کو میں کہتا ہوں کامل سپردگی، یہ کامل ہونی چاہیے۔ جو جزوی سپردگی ہے نا، پارشل، وہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ ہم جزوی مسلمان ہوتے ہیں، کچھ چیز اللہ کے سپرد کرتے ہیں، اور خاص طور پر وہ چیز اللہ کے سپرد کرتے ہیں جب ہمارے بس سے نکل جاتا ہے، ہم بس سے نکل جاتا ہے، اللہ کے سپرد، اللہ بھئی اللہ کے سپرد، سارا کچھ ہی اللہ کے سپرد ہے۔ جس کو میں اپنے ہاتھ میں سمجھ رہا ہوں وہ بھی اللہ کے سپرد ہے، اور جو چیز میرے ہاتھ سے نکل گئی ہے وہ بھی اللہ کے سپرد ہے۔ تو جب کامل سپردگی ہوگی تو پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سنبھال لے گا۔ پھر